السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بڑے مشہور و معروف اینکر ہیں منصور علی خان صاحب۔ انہوں نے کل ایک ویلاگ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک آرمی کے ایک ادارے کے سربراہ سے ملاقات کی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا کوڈ ورڈز کے اندر بڑے اشارتاً انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی تھوڑی اس پروگرام کا ویلاگ جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں کہ موصوف نے منصور علی خان صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، بڑی گھما پھرا کے باتیں کہ پنڈی میں ملاقات طے ہوئی، 1 سال سے ڈیو تھی، پھر میری گاڑی کا نمبر نوٹ کیا گیا، پھر موبائل جمع کیا گیا، پھر اس اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ جو اپنے اس پروگرام سے تاثر دینا چاہ رہے تھے نا کہ عام جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہے کہ شاید ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے، تو یہ تاثر غلط انہوں نے دینے کی کوشش کی۔ ان کو سیدھا سادہ یہ بات کرنی چاہیے تھی، گھما پھرا کے بات کرنے کے بجائے۔ ان کی جو ملاقات میرے ذرائع کے مطابق، جو میری اطلاعات کے مطابق ہے، وہ پنڈی کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ادارے کا نام لیا ہے کہ پاکستان کے ادارے کے سربراہ سے۔ پاکستان کا جو ادارہ ہے جس کی طرف ان کا اشارہ ہے وہ پاک فوج ہے، اور پاک فوج کا سربراہ ہوتا ہے آرمی چیف، ٹھیک ہے، جو اس وقت جنرل سید عاصم منیر صاحب ہیں۔ لیکن موصوف کی ملاقات میری اطلاعات کے مطابق پاکستان فوج کے ایک ذیلی ادارے کے سربراہ سے ہوئی ہے، اور جو کہ تیسرے نمبر کا ادارہ ہے، یعنی ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں کھل کے بتاتا ہوں، ان کی ملاقات DGISPR ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن پاکستان آرمی میجر جنرل احمد شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو انہوں نے اتنا پروگرام کو سسپینس کریٹ کر کے۔ اور بھائی آپ سیدھا بتائیں کہ میری DGISPR سے ملاقات ہوئی، اور DGISPR کا کام ہے صحافیوں سے ملنا، اینکر سے ملنا، کالم لسٹ جو نویس ہوتے ہیں ان سے ملنا، تو یہ روٹین کی ایک ملاقات چلتی رہتی ہے، آپ کی بھی ہوگی۔ اب چلتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں، یہ باتیں تو ہمیں یعنی میرے جیسے ایک عام آدمی نے 6 مہینے پہلے یہ باتیں کی، فوج کی پالیسی کی فوج چاہتی ہے اب جمہوریت جو ہے وہ اس کا مستقبل، جو پاکستان کا مستقبل ہے جمہوریت سے وابستہ ہے، اور دیگر جو باتیں کی یہ میں اپنے ویلاگ میں آج سے 6 ماہ پہلے باتیں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو منصور علی خان صاحب، آپ کی ملاقات جنرل احمد شریف صاحب سے ہوئی ہے، اور میں آپ کو ایک اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج کی جو پالیسی ہوتی ہے نا، وہ آپ جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہم چونکہ فوج سے وابستہ ہیں، ہمارے ابا اجداد نے فوج میں سرو کیا ہے، میرے والد نے فوج میں سرو کیا ہے، میں ایک شہید کا بھائی ہوں، ایک شہید کا کزن ہوں، ہم فوج کو آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب جو فوج کی ٹاپ لیول کی جو آرمی چیف کی پالیسی ہوتی ہے نا، وہ اگر سب کو پتہ چل جائے تو پھر فوج تو نہ رہی، پھر دنیا کی ٹاپ 10 جو کہتے ہیں ہماری ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، یہ ہماری فوج دنیا کی 10 بہترین فوجوں میں ہے۔ تو پھر تو اگر آپ جیسے اینکر اس کی پالیسی کو پڑھنے لگ جائیں یا پرکھنے لگ جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آپ کا پروگرام ویسے بھی اگر میں کہوں تو پلانٹڈ پروگرام ہے، پیڈ پروگرام ہے، جس کا کئی آپ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے، PT کے خلاف بھی شکار کیا، نون کو بھی خوش کیا، فوج کو بھی خوش کیا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہے نا، کوئی شریف آدمی ہے، ان کے نام سے شریف لگتا ہے، آپ نے سمجھا نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف اور احمد شریف بھی شاید اسی فیملی سے، جیسے ماضی میں لوگ رحیل شریف کو بھی سمجھتے تھے شاید وہ بھی شریف خاندان کا حصہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اب میجر جنرل احمد شریف صاحب کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے صرف وہ آپ سے شیئر کیا، اور فوج کی انفارمیشن کے سٹیپس ہیں، یعنی جو CO جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے، کرنل، جو انفارمیشن اس کے پاس ہے وہ حتمی انفارمیشن نہیں ہوتی، اس سے اوپر بریگیڈ کمانڈر بیٹھا ہے، جو بریگیڈیئر کے پاس انفارمیشن ہے وہ بھی حتمی نہیں ہے، اس کے اوپر GOCs بیٹھے ہیں، میجر جنرل، جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ سمجھتے ہیں یہی کل انفارمیشن، نہیں، ان سے اوپر کور کمانڈرز بیٹھے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل رینکس بیٹھے ہیں، ان کے پاس ان سے بہتر انفارمیشن ہوتی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل سے زیادہ DGISI کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور DGISI سے زیادہ آرمی چیف کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ لہٰذا آرمی کی جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب رہی بات جو آپ نے کہا جی، جنرل احمد شریف صاحب نے کہا جی میں عمران کو کہیں نہیں دیکھ رہا، عمران مستقبل کی سیاست میں نظر نہیں آ رہا، بھائی ہماری فوج تو کہتی ہے ہمارا اب سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور انہی جنرل صاحب کا کلپ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، میں نے بھی اس پر پروگرام کیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پسندیدہ سیاسی جماعت نہیں، ہماری کوئی پسندیدہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، فوج جو ہے وہ عوام کی فوج ہے، اور اس ملک کے مالک جو ہے عوام پاکستان ہے، طاقت کا سر چشمہ جو ہے عوام ہے۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہمارا سیاسی تعلق نہیں؟ جنرل صاحب ایسے الفاظ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سیاست میں ان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ ایک انجینئر ہے، EME کور کا ان سے تعلق ہے، ان سے فوج کی پیشہ ورانہ پوچھے، فوج میں کتنی وہیکلز ہیں، فوج کے اندر کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کس کے استعمال میں، وہ ان کو پتہ ہوگا، یا کون سی گاڑی کے کون سا انجن ہے، وہ ان سے پوچھے۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، فوج نے کبھی بھی اپنی پالیسی کو اوپن نہیں کیا،
اور یہی وجہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ہر دور میں اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے ہڈن ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے تھانے میں ایس ایچ او آتا ہے نا، منصور علی خان صاحب، تو اگر اچھا ایس ایچ او آ جائے تو آتے ہی جو پہلی میٹنگ کرتا ہے تھانے میں آ کے وہ کہتا ہے جی مجھے بتائیں اس میرے علاقے میں، میرے جو پولیس اسٹیشن کے ایریے میں کتنے جوا خانے ہیں، کتنے شراب خانے ہیں، کتنے چکلے ہیں، کون سے جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کی لسٹ لے کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ اور اگر اسی تھانے میں کوئی کرپٹ ایس ایچ او لگ جائے تو آتے ہی جو سب سے پہلے اجلاس بلاتا ہے، مخبروں کا بلاتا ہے، کہتا ہے مجھے بتائیں کہاں کہاں سے منتھلی ملتی ہے تاکہ میں ان سے اپنا منتھلی کا جو پروگرام ہے ایڈجسٹ کروں، منتھلی فیس۔ تو میرے بھائی فوج کے اندر بھی جو جرنیل آتے ہیں نا، اب جنرل فیض صاحب تھے وہ پی ٹی آئی کی چھاپ لگ گئی، اب جنرل ندیم انجم صاحب ہیں ڈی جی آئی سے، ان کے اوپر نون کی چھاپ لگ گئی، انفارچونیٹلی پتہ ان کا تعلق تھا یا نہیں۔ تو ہمارے جرنیل بھی یہ ایک فرد واحد کی یہ 5-10 جرنیلوں کا گروہ ہوتا ہے جن کی سوچ ہوتی ہے، جس کو آگے پروان چڑھاتے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کو آگے لے آتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کو آگے لے آتے ہیں، کبھی نون لیگ کو آگے لے آتے ہیں۔ میرے جنرل احمد شریف صاحب کے پاس جتنی انفارمیشن تھی اتنی ہے انہوں نے آپ کو دی ہے، باقی جمہوریت بالکل فوج اس چیز پہ ایگری ہے کہ وہ جمہوریت کو انشاءاللہ آگے پروان چڑھائیں گے، بہتر ہوگا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بتایا گیا نا وہ انفارمیشن پوری انفارمیشن نہیں ہے، وہ آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ فوج کا اصل پلان کیا ہے، پلان یہ کیا ہے، پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے۔ لہٰذا آپ ہی انتظار کریں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اس میں اب شکست نون لیگ کو ہوگی یا پی ٹی آئی کی ہوگی یہ دیکھنا ہوگا۔ پیپل پارٹی تماشائی ہے، باقی سیاسی جماعتیں تماشائی ہیں، اصل مقابلہ چل رہا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی میں، اور آپ دیکھیں گے فاتح کون ہوگا آخر میں، انتظار کیجیے۔ تو منصور علی خان صاحب اپنا پروگرام کو کھل کے کیا کریں، اشاروں میں نہ کیا کریں، عوام کو آگاہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ناظرین امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسلام کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔